میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ آخر کے ایک قصاب کا وہ کون سا عمل تھا جس نے کہ خدا کو خوش کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمسایہ ہونے کا شرف تک حاصل کر لیا؟ آخر کون سا عمل تھا وہ؟ آج ہم جانیں گے اسی واقعے کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو یقیناً سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، نہ صرف چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکہ اسے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دنیا بھر کے لوگوں تک ہم اسلامی معجزات کو پہنچا سکے، جس سے کہ وہ اپنی رہنمائی کے لیے بہترین رستہ نکال سکے۔ بے شک کہ دوستوں، اسلام بہترین نمونہ ہے بھلائی کے رستے پہ چلنے کا۔ تو میرے پیارے دوستوں، بنا کسی دیری کے ہم آج کے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں شہر کا قصاب جنت میں تمہارا ہمسایہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تجسس ہوا کہ آخر وہ نصاب ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جس سے اس کے صاحب کو اتنا بڑا رتبہ حاصل ہو چکا ہے کہ وہ جنت کے اندر اللہ کے نبی کا ہمسایہ دار ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اسی تجسس کے چلتے ہوئے اس شہر کی جانب چل پڑے اور وہاں قصاب کو تلاش کیا، جس پر وہ قصاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دکان کے اندر مل گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب کو دیکھا تو خاموشی سے اس کے اعمال کا جائزہ لینے لگ گئے اور خاموشی کے ساتھ بس اسے دور سے تکتے رہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ آخر اس کا ایسا کون سا عمل ہے جس پر اللہ نے اسے اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قصاب پر اپنی نگاہیں ٹکائے بیٹھے تھے۔ چنانچہ دن بھر اس قصاب نے معمول کے مطابق گوشت فروخت کیا، لیکن ایک گوشت کا ٹکڑا الگ رکھا، پھر اس ٹکڑے کو تھیلے میں ڈال کر گھر کی جانب چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قصاب سے اس کا مہمان بننے کی گزارش کی، جس پر اس کے قصاب نے اس گزارش کو باخوشی قبول کر لیا، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے ساتھ اس کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہ اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قصاب لائے ہوئے گوشت کو اچھی طرح پکانے میں مشغول ہو گیا ہے اور پھر چند بوٹیوں کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کرتا ہے، جس کے بعد وہ گھر کے اندرونی حصے میں چارپائی پر لیٹی ایک بوڑھی خاتون کو اٹھانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر اس خاتون کو بڑے ہی پیار سے کھانا کھلاتا ہے اور اس کے بستر کو سیدھا کرتا ہے، یعنی کہ اس کے بستر کو صحیح کرتا ہے، جس پر کہ وہ بڑھیا اس کو اپنے قریب لا کر یعنی کہ اس کے قصاب کے کان میں کچھ کہتی ہے، جس پر کہ قصاب مسکرا دیتا ہے۔ قصاب نے اس عورت کو بستر پر لٹایا اور پھر خود کمرے سے باہر آ گیا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
کھانا کھلایا، ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ جب کھانا کھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ آخر وہ بوڑھی عورت جو کہ اندر چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، آخر وہ کون ہے اور اس نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا؟ جس پر اس کے صاحب کا جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے صاحب کو اتنا بڑا شرف کیسے دے دیا۔ آپ علیہ السلام کا سوال سننے کے بعد وہ کساب بڑے مسکرا کر بولا کہ اصل میں وہ خاتون جو کہ اندر بے مددگار ہو کر چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، اصل میں وہ بوڑھی خاتون میری والدہ ہیں۔ وہ بے حد سادہ عورت ہے۔ میں جب بھی ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں یا ان کا کوئی بھی کام کرتا ہوں تو وہ مجھے ہر وقت دعا دیتی ہیں اور میرے قریب ہو کے مجھے کہتی ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بنانا، جس پر مجھے بہت مسکرانا آتا ہے، کیونکہ کہاں میں ایک معمولی سا قصاب اور کہاں اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں اور جنت میں ان کا ہمسایہ بننے کا شرف حاصل کروں؟ اسی وجہ سے بس میں اپنی والدہ کی بات پر یعنی کہ اس دعا پر مسکرا دیتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب کا یہ بیان سنا تو فرمایا کہ اے شخص، میں ہی موسیٰ ہوں اور مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ تم ہی جنت میں میرے ہمسایہ دار ہوگے، بس کہ یہ جان کر ہی مجھے بڑا تجسس ہوا، سو میں تمہاری زیارت کے لیے خود چل کر آیا ہوں تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا بڑا شرف عطا کر دیا ہے۔ اب کہ میں تمہارے جواب کو سن چکا ہوں، تمہارے اعمال کو دیکھ چکا ہوں، بس کہ میری تجسس ختم ہو چکی ہے اور میں جان گیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا اعلیٰ مقام کیسے عطا کر دیا ہے۔ بے شک کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ان کی دعائیں ہمارے حق بھی قبول فرمائے اور ہمیں ہمارے نبی کا دیدار نصیب فرمائے۔ بے شک کہ یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہوگی اگر ہم ادنا سے لوگ نبی کی ہمسایہ میں یعنی کہ ان کے سایہ شفقت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے اور بھی بہشت میں نبی کی سایہ شفقت میں ہمسایہ دار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اس واقعے سے آخر کیا سیکھا ہے؟ اپنے جواب کو، اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیارے ناظرین، اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی ایمان میں، خدا حافظ۔